شاہکار ترنم بلبل باغ رسالت جناب ادریس صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، خطیب لاجواب حضرت اللہ مولانا مفتی قذافی صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی، خطیب نوجوان حضرت اللہ مولانا سلطان صاحب قبلہ، آپ کی مسجد کے خطیب و امام، نقیب اجلاس حضرت اللہ مولانا رضوان صاحب قبلہ، دیگر علماء اہل سنت، میرے بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلام کے رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین، مدد کعبہ امام، مدد قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز مرشد متقی تاج الشریعہ میزنم، اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری، اور کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور ہم سفیروں باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ ہندوستان حضرت علامہ مولانا فہیم اختر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، اور اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازانا ہو، اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔
درود پاک پڑھ لیں آپ حضرات. اللہ اللهم صل على سيدنا محمد میں بھی اسٹیج پر کافی دیر سے بیٹھا ہوں, آپ حضرات بھی کافی دیر سے پروگرام سن رہے ہیں. جب اتنی دیر بندہ بیٹھا ہے اور بندے کے سامنے بندے بیٹھے ہیں تو مزاج تو سمجھ میں آ ہی جاتا ہے. سمجھ رہے بات میری؟ ہاں. تو یہ جو آج کی بزم ہے عام طور پر شیر محمد بھائی کی طرف سے سجائی گئی ہے, مگر صاحب اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو, بھی اعلان کے ذریعے کہ فلاں صاحب کے مکان پر فلاں تاریخ کو اس لیے محفل میلاد کا پروگرام رکھا ہے. یہ تو ہمیں بتایا جاتا ہے, مگر خدا کی رحمت کے فرشتے روز اس زمین کا چکر لگاتے رہتے ہیں اور ڈھونڈتے رہتے ہیں کہاں پر ذکر خدا اور ذکر رسول کی محفل ہو رہی ہے. اور یہ جو ہے آپ کا ادھر ادھر بیٹھنا, یہاں بیٹھنا, بھیڑ کا اکٹھا نہ ہونا, تو یہ بڑی عجیب سی بات نہیں ہے, بلکہ یہ فیصلے تو مدینے میں آمینہ کے لال کیا کرتے ہیں. اور کیسے کیا کرتے ہیں؟ سرکاری کی محفل کو دیوانے سجاتے ہیں, سرکاری کی محفل کو دیوانے سجاتے ہیں, اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے 12:02 ہو گئے ہیں, آپ حضرات کے تو 12 نہیں بچے, وہ چل کر کہہ دیجئے یا رسول یا اللہ. رسول اللہ. یہ اب تک جو آ رہے تھے وہ چھوڑ دیتے تھے, اس سے آگے بات بڑھے گی نہیں جب تک سارے بیدار نہیں ہو جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں یہیں پر بیٹھ سکتا ہوں, میرے ساتھ بولنا ہوگا, آپ کو کمپرومائز کرنا ہوگا, زبان سے زبان ملانی ہوگی. سمجھے میری بات؟ کہیے یا رسول اللہ. اگر دقت اس سے ہے تو اس کو بند کر دیتے ہیں, انڈائریکٹ بات چیت کریں, اس کو بند کر دیں. اگر پلے نہیں پڑھ رہی ہو تو ہاں ماشاءاللہ سب جاگے ہوئے, چل کر گئی سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میں نے قرآن پڑھا تب آپ خاموش رہے. اتنی بھیڑ اور پبلک بھی نہیں ہے کہ میں دیکھ نہ سکوں کون پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے. جب میں نے کہا درود پاک پڑھو تو چند بندوں نے خدا کی قسم درود پاک پڑھا ہے, باقی لوگ بس حیرت میں دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا درود پاک یاد نہیں ہے تو صرف اتنا پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پڑھ لیجئے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تمہارا بھی کام ہو گیا اور ہمارا بھی کام ہو گیا. مچل کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. تو شیخ سماعت فرمائے, میں کچھ دیر اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھوں گا. مچل کر کہیے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. کہ ہم اہل سنت, اب بھی نہیں بولو گے, اہل سنت ہم ہی ہے یار, کوئی اور تھوڑے ہیں. ہم اہل سنت یہاں پہ بیٹھے. کیا کہنا صاحب, کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بستروں کو چھوڑ رکھا ہے, آرام گاہوں کو چھوڑ رکھا ہے, سردی کا موسم ہے مگر یہاں تو انتظام کر رکھا ہے. سبحان اللہ. ہم اہل سنت یہاں پہ بیٹھے, اجنبی کی محفل سجا رہے ہیں. ارے یہی تو کر رہے ہیں, کیا اور کچھ کر رہے ہیں؟ آپ تھوڑا سہارا دیں مولوی رضوان صاحب, یہ مائک کو پکڑ کے رکھیں, ان کو تھوڑا جھنجھوڑیں. نیند کا غلبہ ہے اور وقت بے شک سننے کا نہیں سونے کا ہو چکا ہے. یقینی طور پر ہے, سننے کا وقت نہیں ہے, سونے کا ہو چکا ہے. اب تو زبردستی سنانا ہے. بچے کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ ہم اہل سنت یہاں پہ بیٹھے, نبی کی محفل سجا رہے ہیں, اور یہ لگ رہا ہے
پوری میں ارے اپنے جی جی سبحان اللہ اپنے گاؤں کے نام پہ تو بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ لگ رہا ہے اسٹیٹ پوری میں حضور تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بزم غوث الورا، جشن چہلم، نعرہ تکبیر. ہم اہل سنت یہاں پہ بیٹھے نبی کی محفل سجا رہے ہیں اور یہ لگ رہا ہے اس انجمن میں حضور تشریف لا رہے ہیں. اور یہ شعر دیکھیں مولانا رضوان صاحب کے حوالے سے، مولانا سلطان صاحب دیگر علماء کرام. جی آج جو لوگ کرسی حکومت پر بیٹھے ہیں، حکومت کی کرسی پر جو بیٹھے ہیں، وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم ہی ہیں، سمجھ رہے ہیں سب کچھ ہم ہی کر رہے ہیں، مگر حقیقت کیا ہے؟ شعر سنے یار. کہ ہے کل خدائی پہ ان کا قبضہ مگر سنا ہے یہ حال ان کا، مگر سنا ہے یہ حال ان کا کہ پیٹ پر اپنے رکھ کے پتھر، کہ پیٹ پر اپنے رکھ کے پتھر زمان بھر کو کھلا رہے ہیں. یہ لگ رہا ہے اس انجمن میں. آج کی محفل کے تعلق سے میں بات چیت شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ صلی علیہ وسلم. اللہ علیہ وسلم. رب نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. توجہ میری طرف دیجئے، بس کچھ دیر میں آپ کو زیادہ پریشان نہیں کروں گا، مگر کم وقت میں بڑی کام کی باتیں میرے بھی کام آئے، آپ کے بھی کام آئے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس کا سیدھا سادہ اتر یہ ہوتا ہے کہ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہی بادشاہ ہے، وہی حاکم ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا، کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہماری جانچ ہو، ہمیں پرکھا جائے تم میں کس کے اعمال اچھے ہیں. کہو سبحان اللہ. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ رب نے موت اور زندگی اور موت صرف اسی لیے پیدا فرمائی کہ ہمیں چیک کیا جائے، ہمیں پرکھا جائے، ہمیں دیکھا جائے کہ ہم میں کس کے اعمال یعنی کام اچھے ہیں. اور اس کے ساتھ جوڑ لو کہ کس کے کام اچھے ہیں یا کسی کام برے ہیں. اے لوگوں، آج ہر ایک انسان کے پاس ایک ایسی دماغ ہے اور اس دماغ میں ایک ایسی عقل ہے جو آج کی دنیا میں انسان فوراً فیصلہ لے لیتا ہے کہ کون سی چیز غلط ہے اور کون سی صحیح ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ جو محفلیں سجائی جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب اپنے گھر سے چل کے آئے تمہارے 200 روپے کے نذرانے کے لیے. میں سچ بول رہا ہوں اور حق بول رہا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے. اور اگر یہی مطلب لے لو تو مجھے کوئی یہ بتائے کہ 200 روپے میں پرتی دن کسی کے گھر کا خرچ کیسے چل سکتا ہے یار؟ نظریہ بدلو، اپنی سوچ بدلو، اپنے قیاس بدلو. مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بھی کام کی باتیں ہو جائیں اور آپ کے بھی کام کی باتیں ہو جائیں، ایک دوسروں کی مل کر اصلاح ہو جائے. کون اتنی رات میں اپنے گھر کو 200 روپے کے لیے چھوڑتا ہے میاں؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو نبی کے دین کی باتیں کی جا رہی ہیں، شریعت کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس لیے تو چل کر بندہ آ جاتا ہے. اے لوگوں، اسی لیے اس پروردگار
پروردگار نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا کہ ہمیں پرکھا جائے کہ کس کے کام آج اچھے ہیں اور کس کے کام برے ہیں. یہ کل آخرت میں ہمیں حساب و کتاب دینا پڑے گا کہ آج ہم نے زندگی کو کس موڑ پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے, زندگی کو کس طرح سے گزارا ہے, زندگی میں کیا کیا کام کیے ہیں. آج ہر انسان میں عرض کر رہا تھا فوراً فیصلہ لے لیتا ہے کہ کون سا کام میں غلط کر رہا ہوں, کون سا صحیح کر رہا ہوں. آج کا کلچر, آج کی سوسائٹی, آج کے معاشرے میں ایک فیشن بنا ہوا ہے. بس بوڑھے کو دیکھو, جوان کو دیکھو, بچے کو دیکھو, عورت کو دیکھو, اپنے کو دیکھو, پرائے کو دیکھو, بس ایک ہی بات کی رٹ لگائے رکھا کہ صاحب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اور اگر دوسری بات سننے کو ملتی ہے کہ ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں. جی 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 بس یہ بات ہے. اور جو لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں, جوانی میں عبادت نہیں کی, انہوں نے مسجدیں پکڑ لی ہیں, سمجھ رہے ہیں. اب ان کو عقل آئی تو انہوں نے اللہ کے دین کی طرف اپنے آپ کو بڑھا لیا ہے. دیکھا جائے گا, ہمیں چیک ضرور کیا جائے گا. یہ جو منہ ٹیڑھا کر کے ہم کہہ کر کے گزر جاتے ہیں نا, میاں اپنی بھاری جاوائی کی دیکھ لیں گے. ابھی چھوٹا سا کانٹا جب پیر میں چبھتا ہے دنیا کا تو ہم برداشت نہیں کر سکتے, تو اللہ کے حساب و کتاب کو دیکھنے کی بات کرتا ہے, اللہ سے ٹکرانے کی ہمت رکھتا ہے. یہ وہ مالک ہے, یہ وہ خالق ہے. تیری اور میری حیثیت و اوقات کیا ہے؟ ان البطش ربک لشدید. تیرے اور میرے رب کی پکڑ اتنی سخت ہے, جب یہ پکڑنے پر آتا ہے تو اپنے وقت کے نمرود اور قارون کو مٹی میں ملا دیتا ہے, شداد و حامان جیسی طاقتوں کو مٹی میں ملا دیتا ہے. جب اس کی پکڑ کی بات آتی ہے تو ابو جہل شیطان جیسے لوگوں کو دنیا میں دست و نابود فرما دیتا ہے, اور جب کسی گرے کو اٹھانے پر آ جاتا ہے تو جنگل ہو, صحرا ہو, بیاباں ہو, غریب گھر ہو, ارے اگر درد یتیم ہو تو اس بچے کو اپنا محبوب بنا, اس بچے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. ابے رب سے ٹکرانے کی ہم سوچتے, رب کی پکڑ کی بات سنو مسلمانوں. جب تمہارا اور میرا مالک پکڑنے پر آتا ہے تو ایسا پکڑتا ہے کہ چھٹانے والا کوئی مائی کا لال نہیں ہے, سمجھ رہے, کوئی مائی کا لال نہیں ہے. اور جب چھوڑنے پر آتا ہے تو پھر اس کو روکنے والا بھی کوئی مائی کا لال نہیں ہے. وہ لوگوں, آج ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے, آج اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے. آج جب ہم کسی سے کہتے ہیں وقت اب جو ہو چکا ہے, اس وقت کے اعتبار سے میں بات شروع کر رہا ہوں. آج ہم کسی سے کہتے ہیں بھائی صاحب یہ جو قرآن کی آیت پڑھی, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ وہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا اس لیے کہ ہمیں چیک کیا جائے, ہمیں پرکھا جائے, ہمیں جانچا جائے کہ تم میں کس کے اعمال اچھے ہیں اور کس کے اعمال برے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سیدھا سادہ جواب دے کر میرا نوجوان گزر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی قبر کا جواب ہمیں دینا ہے. یہ کہہ کے گزر جاتا, اپنی اپنی قبر کا جواب سب کو دینا ہے. ارے میاں جواب تو بے شک الگ الگ ہی دینا ہے, مگر جواب کی کچھ تیاری بھی کر لے. اسکول میں جب ہارڈ کوشچن آ جاتے ہیں نا, سوال آ جاتے ہیں, تو تب کیا ہوتا ہے, چوری سے پرچی چھپا کر کے لے کر کے جاتا ہے اسٹوڈنٹ اسکول میں, چوری کرتا ہے. مگر قبر میں تجھے ایسی چوری کرنے کی مہلت نہیں ملے گی, سمجھ رہے, کوئی مہلت نہیں ملے گی. وہاں پر تو کوڑے پر کوڑا, کوڑے پر کوڑا, اور ایسا کوڑا کہ ٹیڑھا ٹیڑھا ہو جائے گا مگر کوڑا بند نہیں. دھلائی پر دھلائی ہوتی رہے گی. بدلو اپنے آپ کو, آؤ اپنے دین کی طرف پلٹو. یہ مذاق, یہ مستیاں, یہ پلٹ کر جواب دینا, یار یہ تو سبھی کرتے, کچھ نیا کرو, کچھ نیا کرو, کچھ الگ کرو. یہ بے نمازی ہو کر کے مر جانا, یہ گناہگار ہو کر کے مر جانا, یہ تو لوگ روز مرتے ہیں. یار کچھ الگ کرو. تم نمازی ہو کے مر جاؤ, کہو سبحان اللہ. تم حاجی ہو کے مر جاؤ, تم روزہ دار ہو کے مر جاؤ, تم قرآن کے حافظ ہو کے مر جاؤ. ارے نافرمان ماں باپ کی اولاد روز مرتی ہے, تم اپنے ماں باپ کے وفادار ہو کے مر جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بیٹھے, آؤ حضرات بیٹھے, تشریف رکھیں.
देखिए स्टेज पर हजरत अल्लाह मौलाना उमर साहब क़िबला मदज़िल्लाहु नूरानी तशरीफ ला चुके हैं। बस कुछ देर और बर्दाश्त करें, एक मरतबा दरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज मरते हैं, नाफरमान औलाद रोज मरती है। मियाँ अहद करो कि हम अपने वालिदैन के, अपने माँ बाप के वफादार हो जाएं। तवज्जो इधर दीजिए, मुझे देखिए इस वक्त स्टेज पर मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई दिख रहा है? क्योंकि मैं अल्लाह उसके रसूल की बातें कर रहा हूँ। मुझे देखिए, आप मेरी तरफ देखिए आप हज़रात। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरा मैं काला हूं या गोरा हूं, नहीं, मैं इस वक्त अल्लाह और उसके रसूल की बातें कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। बस इसलिए मेरा ख्याल ये था, वफादार होके मर जाओ। रोज लोग मरते हैं। मियाँ किसी से कहा जाता है भाई चल नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले, ज़कात दे दे, तुझ पर लागू हो चुकी है, हज अदा कर ले, तुझ पर लागू हो चुका है, कुरान की तिलावत करना सीख ले, अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बना ले, इनको कुरान सिखा दे, इनको वालिदैन का फरमा बरदार बना दे। तो मुंह टेढ़ा करके कहता है मौल साहब नमाज पढ़ने में शर्म आती है। क्या कहता है? मौल साहब नमाज पढ़ने में शर्म आती है, रोजा तो उससे रखा ही नहीं जाता, भूख बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, कब्र में अल्लाह के अजाब को कैसे बर्दाश्त करेगा? आज हमें नमाज पढ़ने में शर्म आती है, रोजा रखने में शर्म आती है, ज़कात अदा करने में शर्म आती है, हज अदा करने में शर्म आती है, अपने बड़ों का अदब करने में शर्म आती है, छोटों के सरों पर प्यार से हाथ रखने में शर्म आती है, माँ बाप की खिदमतें करने में शर्म आती है, उनकी फरमा बरदारी करने में शर्म आती है। अगर शर्म नहीं आती तो कहाँ नहीं आती? हमें झूठ बोलने में शर्म नहीं आती, हमें गीबतें करने में शर्म नहीं आती, हमें चुगलियां करने में शर्म नहीं आती, हमें अय्यारी मक्कारी गद्दारी मकरो फरेबी करने में शर्म नहीं आती, हमें चोरियां डकैती करने में शर्म नहीं आती। अरे और क्या कहूँ, हमें नमाज कुरान की तिलावत करने में तो शर्म आती है, मगर चौराहों पे खड़े होकर खड़े खड़े खाना खाने में शर्म नहीं आती। वो लोगों इसको शराब दारू पीने में शर्म नहीं आती। हमें आज मस्जिदों में सजदा करने में शर्म आ रही है, मगर सूद और ब्याज का कारोबार करने में शर्म नहीं आती। अल्लाह सूद और ब्याज का कारोबार करने में शर्म नहीं आती। अबे जहां शर्म करने का तुझे कहा जा रहा है वहां शर्म नहीं आती, और जहां शर्म को हटाने का कहा जा रहा है वहां तुझे शर्म आ रही है। अरे पलटो अपने दीन की तरफ, पढ़ो सीरत मुस्तफा को, सुनो अपने नबी की अखलाक करीमा को। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा है? मियाँ आज हमें जब कोई गाली देता है तो हम 30 मार खान बन जाते हैं, लाठी चाकू तलवार बंदूक तक निकल आती है, लड़ाई करने पर झगड़े करने पर आमादा हो जाते हैं। और मुसलमान सिर्फ 2 ही बातों में उलझकर बर्बाद हो गया, हलक तक ठूस ठूस के खाने में और लड़ लड़ के थाने में। यही है खाना और पुलिस थाना, बस इसी में रहे और एक दिन कांधे पे उठाकर ले जाना, खत्म हो गई जिंदगी। क्या किया? लोग फिर यही कहते हैं मर गया मरदूद, न फातिहा न दुरूद। तो भैया पलटो अपने दीन की तरफ, उलमा की तरफ अपने रुकू करो, फिर सीखो अपने दीन को, अपने आप को बदलो। यार मैं कहता हूँ शर्म आती है इसको नमाज पढ़ने में, रोजा रखने में, ज़कात अदा करने में, कुरान की तिलावत करने में। वो कुरान तो ऐसी किताब है, ऐसी किताब रब ने हमको अता फरमाई। दुनिया की सारी किताबों को एक तरफ रख दो, रब के कुरान को एक तरफ रख दो। किसी भी किताब को उलट पलट करते रहो, चाट लो, सर पे रख लो, कुछ भी कर लो। किसी उलमा से पूछो क्या हुआ, मैंने फुला किताब गुरु पता नहीं क्या हुआ, मगर जब कुरान का नंबर आता है, कुरान की बारी आती है, उलमा फरमाते हैं कुरान का पढ़ना भी सवाब, कहो सुभान अल्लाह, कुरान का सुनना भी सवाब, कुरान का देखना भी सवाब, कुरान का प्यारो मोहब्बत से चूमना भी सवाब। ये कुरान है, यही सब कुछ काम कब्र में आने वाला है, समझ रहे? और कोई काम नहीं आएगा। तेरा यार, तेरा दोस्त, ये सब कुछ जानते यार, कहां तक समझाए कौम को, सब जानते क्या होना है, मगर बस इसको तो ये सोच रखा बस मेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं है, मैं हूं। क्या हूं? बस मैं ही मैं हूं। ये मैं हूं ना, तो उससे पहले ही कितने कब्रिस्तान का चक्कर लगा के देख ले, होल्डर हुए पड़े, कितने कब्र में अपने आप की अकल निकलवाए पड़े हैं, कितनों की अकल निकल गई कब्र में।
ایسے ایسے ترم خا قبرستان میں سوئے پڑے جن کے اپنے حسن پر بڑے ناز تھے، بڑے گھمنڈ تھے، میں اتنا حسین و جمیل ہوں، میرا چہرہ ایسا ہے، میری آنکھیں ایسی ہیں، میں چلتا ایسا ہوں، میرے اسٹائل کھانے کا یہ ہے، میرے چلنے کی ادا یہ ہے، سب کچھ یہ ہے، سب کچھ وہ ہے، مگر سب خلاف سنت تھا۔ جب قبر میں پہنچا تو اس کے حسن والے رخساروں کو کیڑے مکوڑے کھا گئے، آنکھوں کو کیڑے مکوڑے کھا گئے، چمڑی اور کھال کو گوشت کو کیڑے مکوڑے کھا گئے۔ او لوگوں، اگر ہمارے کردار، ہمارے اخلاق، ہماری عادت، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا سونا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا مصطفیٰ جان رحمت کی ادا پر ہوتا، اے نبی جیسا آپ چلتے تھے ایسا میں چلوں گا، کہو سبحان اللہ یار، اے نبی جیسا آپ کھاتے تھے ایسے میں کھاؤں گا، اے نبی جیسے آپ بیٹھتے تھے ایسے میں بیٹھوں گا، اے نبی جیسے آپ سوتے تھے ایسے میں سوؤں گا، اے نبی جیسے آپ نمازیں ادا کرتے تھے اس طریقے پر میں نمازیں ادا کروں گا۔ اور جب تیرا انتقال ہو جاتا اور تو قبر میں پہنچتا، ایک تو شریعت کے بغیر مرنے والے کے جسم کو بدن کو شریر کو مٹی قبر کی کھا گئی، مگر جب وفادار مصطفیٰ کو ہو کر تیرا انتقال ہوتا تو قبر میں پہنچتا، پھر صدائیں آتی، پھر یہ صدا اٹھتی، کون سی صدا اٹھتی؟ مچل کر کہو سبحان اللہ، اور مچل کر کہو سبحان اللہ، اور مچل کر کہو سبحان اللہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، اور محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ بات تلے پڑ رہی ہے، بس ایک ہی آدمی کو سمجھ میں آ رہی ہے، بس ایک ہی بول رہا، ہاں سمجھ میں آ رہی ہے، باقی تو سمجھ میں آ رہی ہے، بے شک سمجھ میں آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا صرف اس لیے کہ ہمیں جانچا جائے تم میں کس کے اعمال اچھے ہیں۔ سمجھ رہے؟ تو آج ہمیں اعمال کرنے کی ضرورت ہے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ضرورت ہے، ان کی خدمتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ماں باپ کی خدمتیں اگر ہم نہیں کریں گے تو بھیا کوئی اور آئے گا؟ باپ تھوڑی سی اونچی آواز میں بات کر لیتا تو بیٹے کو دیکھو وہ اس سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے، اور محلے میں کوئی ڈپٹ دے تو اس کی آواز نہیں نکلتی، محلے میں کوئی ڈانٹ دے تو اس کے سامنے اس کی آواز نہیں نکلتی ہے، اور ماں باپ کو گھر میں چار دیواری میں آنکھیں دکھاتا ہے، شرم نہیں آتی؟ او یار تیرے ماں کے مرتبے کو تو جانتا ہے؟ او میرے بھائی ماں کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے تیری ماں کے قدم میں جنت ہے۔ کہاں ہے قدم؟ کہاں ہوتا ہے؟ بدن اور جسم شریر کے سب سے نچلے حصے کے شے کو چیز کو قدم کہتے ہیں۔ اور یار جب ماں کے قدم کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی ٹھوکروں میں جنت لیے گھومتی ہے تو ذرا سوچو ماں کے سر کا مقام کیا ہوگا، اس کے سر کا عالم کیا ہوگا۔ سوچو، خیال کرو، اگر محبت سے اس کی پیشانی کو چوم لیا جائے گویا میں کہتا ہوں عرش اعظم کو چوم لیا ہو، اور محبت سے ماں کے قدم کو چوم لیا جائے گویا جنت الفردوس کی چوکھٹ کو چوم لیا۔ تو یار سوچو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، سوچو تو صحیح، دین کتنا پیارا دین ہے، اور یہ ایسا مذہب ہم کو ملا ہے جس کے بارے میں رب نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف مذہب دھرم اسلام ہے، صرف مذہب دھرم اسلام ہے۔ اسلام کے ارکان تو دیکھو، احکام تو دیکھو، قانون تو دیکھو، ارے آج ہم مانے نہ مانے قانون وہی رہے گا، اسلام نہیں بدلا جاتا ہے۔ قول محمد قول خدا فرمانے نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن
سبحان اللہ سبحان اللہ بدلا جائے گا اور صدا اسلام چمکا ہے صدا اسلام چمکے گا محمد مصطفیٰ صلی علی کا نام چمکے گا اور نہ گھبراؤ مسلمانوں بھروسہ رکھو آقا پر کہ دشمن مٹنے والا ہے ہمارا نام چمکے گا کہ دشمن مٹنے والا ہے ہمارا نام چمکے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازان ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا اور وہ سویلا لزار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں ہائے غافل ہائے غافل ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا الکریم میرے کہنے آپ کے سننے میں قصداً سہون کوئی خطا ہوگی اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے سب مل کر کے پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم